السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے زبردست کہانی اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ منٹو ایک چوزا ہے جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا۔ منٹو تم باز کیوں نہیں آتے؟ بی مرغی نے غصے سے کہا۔ اماں اب میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اماں کا غصہ دیکھتے ہوئے منٹو نے معصومیت سے پوچھا، آج صبح تم نے پھر مانی بکری کو ناراض کر دیا؟ اس کا چہرہ پھولا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، بی مرغی نے کہا تو منٹو اچھلتا کودتا دور بھاگ گیا۔ منٹو چلاک اور مغرور چوزا تھا جو ہر کسی کو تنگ کرتا تھا۔ اس کا کام ہی شرارتیں کرنا تھا۔ وہ سیدھا کھیت میں پہنچا۔ ایک چھوٹے قد کے بھورے چوزے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ بونا کہاں سے آ گیا؟ تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ لالی چوزے نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں، کیا یہ ڈنگ مارتا ہے؟ اس نے دانت نکالے۔ یہ میرا اچھا دوست ہے اور میں ہی اسے یہاں لایا ہوں۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ لالی نے ناگواری سے کہا، دیکھتے ہیں یہ کتنے دن رہتا ہے یہاں۔ منٹو نے اکڑ کر کہا، اس بار تم ضرور ہارو گے منٹو، لالی نے کہا اور چلا گیا۔ منٹو کو دوسروں کو نیچا دکھانے کی عادت تھی، اس لیے لالی چوزا اس کے بے جا غرور کی وجہ سے اس سے خار کھاتا تھا۔ پھر لالی نے اپنے دوست بھورے چوزے سے کہا، ہمت نہیں ہارنا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا دماغ درست کرنا ہے۔ ادھر منٹو نے سارے دانے بکھیر دیے۔ وہ ان دونوں سے الجھنا چاہتا تھا۔ بھورا چوزا دل میں کہہ رہا تھا، تمہیں یہاں سے بھگانا اب میرا مشن ہے۔ دیکھو لالی، تم جانتے ہو کہ اس کھیت میں منٹو کی ہی چلتی ہے، اس لیے تم اس سے لڑائی نہ کرو۔ بھورے چوزے نے کہا، ہم نہ جانے کب سے اسے برداشت کر رہے ہیں مگر وہ باز نہیں آتا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، لالی نے غصے سے کہا۔ اگلے دن منٹو کھیت میں پہنچا تو لالی اور بھورے چوزے کو ایک ساتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھورے چوزے کو ٹانگ مار کر نیچے گرایا اور بے دردی سے چونچے مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر لالی نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے سنہرے پروں کو اپنی چونچ میں دبا لیا۔ اتنے میں بھورا چوزا کھڑا ہوا، پھر دونوں نے مل کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی منٹو کی مدد کو نہ آیا۔ اسی دوران کسی نے بی مرغی کو خبر دے دی تو وہ دوڑی چلی آئی اور بڑی مشکل سے انہیں الگ کرایا۔ منٹو کا ایک پر زخمی ہوا تھا، وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بی مرغی نے کہا، میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ہر ایک سے جھگڑا نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ بھورے چوزے نے منٹو سے کہا، یہاں کوئی تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کسی نے تمہاری مدد نہیں کی۔ پھر وہ لالی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ منٹو کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں سب سے لڑائی نہ کرتا تو اس وقت کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے ضرور آتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد ختم کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن وہ اپنی اماں کے ساتھ لالی اور بھورے چوزے کے پاس گیا اور ان دونوں سے معافی مانگی۔ اب وہ تینوں اچھے دوست بن گئے تھے۔